میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی. بڑے ایکٹیو ہو چکی ہیں جی، صحافیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور آج تو 2 ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان کے انٹرویوز نشر ہو رہے ہیں. ایک انٹرویو جو ہے، جو میرا اپنا چینل ہے ایئر وے نیوز، 7 بجے وسیم بدامی صاحب کو جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، ان کا جو پروگرام 11th آور ہے وہ آج 7 بجے نشر ہوگا. ویسے تو 7 بجے دی رپورٹرز جو کہ میرا پروگرام ہے، جس پروگرام میں میں موجود ہوتا ہوں، وہ نشر ہوتا ہے، لیکن ہم نے آج کے دن کے لیے جو ٹائم ہے، جو ٹائم سلاٹ ہے، وہ ہم نے سواپ کر لی ہے. یعنی دی رپورٹرز اب رات 11 بجے نشر ہوگا، جبکہ جو 11th آور ہے، جو وسیم بدامی صاحب نے انٹرویو کیا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ساتھ، وہ آج 7 بجے نشر ہوگا. سہیل آفریدی صاحب کی ایکٹیویٹی جو ہے، یہ بظاہر وہ 27 ستمبر کے حوالے سے جو انہوں نے لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ کی ہے اس ضمن میں ہے. ویسے دوسرا جو ان کا انٹرویو آج نشر ہونا ہے وہ 8 بجے کیپٹل ٹاک حامد میر صاحب کو انہوں نے انٹرویو دی ہے، تو وہاں نشر ہوگا. اس کے علاوہ مزید کتنے انٹرویوز وہ ریکارڈ کروا چکے ہیں، کب وہ نشر ہونے ہیں، وہ تو آنے والے دنوں میں نظر آ جائے گا، لیکن بظاہر وہ بڑے ایکٹیو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اب ان کی جو ایکٹیویٹی ہے، یہ بظاہر اپنے جو حمایتی، جو کہ عمران خان کے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، ان کو جو انہوں نے نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے، اس کے پیچھے ان کو مزید گھمانا ہے. یہ میں بات بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور یقین کے ساتھ میں کر رہا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ان کی جو لانگ مارچ ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں، بلکہ عمران خان تک رسائی کے لیے ہے. عمران خان صاحب کی فیملی کو، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے، تاکہ وہ قوم کی اس تشویش کو ختم کر سکے. اب عمران خان تک رسائی کے لیے جو لانگ مارچ ہے، وہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ پارٹی کتنی کمزور پوزیشن پر آ چکی ہے. ایک وقت تھا کہ علی مین گنڈا پور جو لانگ مارچ کرتے تھے، جو بشرا بیگم نے لانگ مارچ کیا، اس پہ انہوں نے ایک ہی اعلان کیا کہ ہم عمران خان کی رہائی کے بغیر واپس نہیں آئیں گے. جو علی مین گنڈا پور تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے سر کے اوپر جو پگے ہیں، یہ پگے نہیں بلکہ ہمارے کفن ہیں، اور اگر ہم گھروں کو واپس نہ لوٹیں تو ہم گھر والوں کو کہہ کر آئیں کہ غائبانہ ہمارے نماز جنازہ ادا کر دیجیے گا. اتنے بلنگ و باغ جو ہے وہ دعوے تھے، لیکن اس کے بعد جب بھی موقع آیا پتلی گلی سے رفو چکر ہو گئے. یعنی ایسے بھاگے کہ پھر پکڑائی نہیں دیے. جیسے ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، تو اسی طریقے سے علی مین گنڈا پور کو بھی پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا تھا. جب بھی آتے تھے بڑی بڑی بڑکے مار کر، بڑے بڑے دعوے کر کے آتے تھے، لیکن پھر بھاگتے ایسے تھے کہ اسلام آباد پولیس کی پکڑائی میں نہیں آتے تھے. بہرحال سہیل آفریدی صاحب نے اس سے مختلف کچھ نہیں کرنا. یہ وہ ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے انہوں نے اپنے ورکرز کو لگا لیا ہے. اب وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ 20 لاکھ لوگوں کو وہ لائیں گے. 20 لاکھ کیا، 20,000 لوگوں کو لانے میں بھی اگر وہ کامیاب ہو جائیں، اسلام آباد پہنچ جائیں، تو وہ ایک اچھا نمبر ہوگا، ایک اچھا شو ہو جائے گا. ہاں، لیکن حکومت کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے 50,000 پلس کا نمبر ریکوائرڈ ہوتا ہے. 20,000 تک کا نمبر تو یعنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ان کے قابو میں رہتا ہے. بہرحال جی، اب انہوں نے صحافیوں کے ساتھ اپنی بڑی ایکٹیویٹی شروع کی ہوئی ہے. شفیع جان صاحب بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ میرے فیوریٹ ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت سہیل آفریدی صاحب نے اب دیکھیں کہ اپنے قدم کیسے جمائے اور کس طریقے سے وہ مضبوط ہوئے. ایک فارورڈ بلاک بننے کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے خبریں دی تھی. وہ خبریں میں اس ٹائم بھی کہہ رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب یعنی محسن نقوی صاحب کی، مولانا فضل الرحمان کی اور فیصل کریم کنڈی کی چھتر چھایا میں آ چکے ہیں، لہٰذا وہ انٹچیبل ہیں. دوسری خبر میں نے یہ دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اب ان کی بات چیت جاری ہے، اور مولانا صاحب جو ہیں ان کی جانب سے یہ تصدیق بھی ہو چکی ہے. اور میرے جو فیوریٹ ہیں شفیع جان، انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ تحریری ایگریمنٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہ کرنے جا رہے ہیں. اب مولانا کے ساتھ اگر وہ تحریری ایگریمنٹ کریں گے تو وہ پھر مفت میں تو نہیں ہوگا جی. مولانا تو ظاہری بات ہے کہ سیاست کے ایک اتنے بڑے کھلاڑی ہیں کہ وہ گھاٹے کا سودا تو کریں گے نہیں، تو بہت کچھ دینا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو. اور کیا سہیل آفریدی اکیلے
اس پوزیشن میں ہیں کہ کچھ دے سکیں. ویسے اسد کیسر صاحب بھی ان کے ساتھ رابطے کے اندر موجود ہیں. سو لہٰذا لیٹ سی جی مولانا کے ساتھ کیا ان کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے, اور اگر مولانا ان کے لانگ مارچ میں شریک نہیں ہوتے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو 27 ستمبر کا لانگ مارچ ہے یہ کہاں کھڑا ہوگا اور یہ کیا آبجیکٹیو اپنا اچیو کرے گا. میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ایک اننیسیسری ایکسرسائز ہوگی جس سے حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن اپنے ورکرز کو یہ تسلی دینے میں کامیاب ہو سکیں گے کہ ہم نے عمران خان کے لیے بہت کچھ کیا اور ہم نے عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہمارے بس میں تھا ہم کر گزرے ہیں. بہرحال جی اگلی خبر یہ ہے کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے شدید نالاں تھے. وہ کہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹیرینز کو انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ آنے کا کہا تھا تو 3-4 کے سوا باقی تمام کے تمام پارلیمنٹیرینز نے ان کی کال کو مسترد کر دیا. وہ بڑے سیکھ پا تھے. تو کہاں ہیں ہمارے لوگ, کہاں ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین؟ ان سے گڑگڑا کر میں نے التجا کی تھی کہ آج جہاں موجود رہنا, بتانا کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, وہ کہتے ہیں کتنے غصے میں دکھائی دیتے ہیں, لیکن جتنا غصہ ان کا تھا پھر جواب میں جو کہ صوبائی صدر ہیں خیبر پختونخوا جنید اکبر صاحب, انہوں نے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس جو موقف ہے اس کی نفی کر دی. 12 بجے جو نہ پہنچتا ہم پوچھ لیتے کہ کیوں نہیں پہنچے, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ رات بندے سو جائے پھر آپ رات 12 بجے اس کو بلا لیتے ہیں کہ بھائی جان کو, یہ طریقہ نہیں ہے. اب جنید اکبر صاحب نے ٹھیک بات کی نا جی کہ جب سوئے پڑے میں ہیں پارلیمنٹیرینز تو آپ رات کو 12 بجے کے بعد میسج کریں اور توقع کریں کہ صبح ہائی کورٹ میں تمام کے تمام پارلیمنٹیرینز جو ہے اسکول کے بچوں کی طرح اسمبلی میں جس طرح لائن حاضر ہوتے ہیں ویسے حاضر ہو چکی ہوں, تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. مشال یوسفزئی نے بھی یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس جو ناراضگی ہے اس پر کھل کر اظہار کیا. کل پارلیمنٹیرین سے کہا گیا تھا لیکن ان سے کہا رات کے 12 بجے گیا تھا, تو بہت سے پارلیمنٹیرین دور دراز کے علاقوں کے ہوتے ہیں اور ایٹ لیسٹ انہیں 24 گھنٹے پہلے بتانا چاہیے کہ اس قسم کا کیس لگا ہوا ہے. اب مشال یوسفزئی ویسے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کو زیادہ پسند نہیں کرتی. اب بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہی تھی, جو بتانا چاہ رہے تھے کہ جی ہم اب جو نئے تیر جو ہم نے اپنی کمان میں ڈال لی ہیں اور اب ہم نے نئے تیر چلانے ہیں, ان کے تیروں کی یعنی آپ حقیقت اس بات سے واضح ہو رہا ہے کہ سیکرٹری جنرل اور پارلیمنٹیرینز ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں. صوبائی صدر اور سیکرٹری جنرل کے درمیان اختلافات موجود ہیں اور کوئی ایک پیج کے اوپر یہ جماعت خود ہی نہیں آ پا رہی, تو دیگر جماعتوں کو ایک پیج کے اوپر کیسے لائے گی اور پھر کس طریقے سے عمران خان تک رسائی حاصل کر پائے گی. مجھے تو ایسا ممکن ہوتا بھی دکھائی نہیں دے رہا. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, یہ ان کی حقیقت ہے, اور وداؤٹ اینی ایگزیجریشن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف پہلے سے زیادہ کمزور پوزیشن پر آ چکی ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. نئے ججز کی تعیناتی کی جو سمری ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر اس وقت سٹک ہے. اس پر جو معاملہ تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ زیر سماعت تھا. آج جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کی سماعت کی اور مختلف نوٹسز جاری کر دی اور یہ کہا کہ وفاقی حکومت, وزارت قانون, اٹارنی جنرل, یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اس بات کو چیک کر کے بتائیں کہ سمری کہاں پر سٹک ہے اور کب تک جو ہے یہ مزید تاخیر کا شکار ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب بظاہر جو حکومت ہے وہ اس معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھ رہی. انہوں نے کہا ہم نے سوچا کہ وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی لیکن ایسا نہیں ہوا. سمری کس سٹیج پر ہے آپ کو کچھ معلوم ہے. اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تعیناتی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سندھ اور پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی مستقلی ہونی تھی, جوڈیشل کمیشن نے منظوری دی تھی, وہ بھی رک چکی ہے. اس طرح سمری پر جو ہے وہ بیٹھا تو نہیں جا سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے تو 15 دن نہیں ہوئے تھے, اب تو 18 دن گزر چکے ہیں. عدالت نے وفاقی حکومت سے کل تک جواب طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. اب جو ہائی کورٹ کے جج ہیں معزز جسٹس ارباب محمد طاہر, انہوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے واضح طور پر وفاقی حکومت, اٹارنی جنرل, وزارت قانون سے اس متعلق جو ہے اب رپورٹ طلب کر لی ہے. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ رات کو ویژول آئے تھے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جب لاہور سے روانہ ہو رہے تھے تو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان ان کو ایسکارٹ کرنے کے لیے یعنی ایئرپورٹ کے اوپر موجود تھے. ان کو الوداع کرنے کے لیے وہاں پر آئے تو یقینی طور کے اوپر یہ دونوں ملک احمد خان اور محسن نقوی صاحب یہ پرانے ایک پیئر ہے جو جنہوں نے
خاصا جو ہے وہ اہم مشنز کے اوپر جو ہے وہ کام سر انجام دیا ہوا ہے. اہم مشنز کو باحسن طریقے سے انہوں نے یعنی منطقی انجام تک پہنچایا, اور انہوں نے ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ماضی کے اندر ایسا پیئر وہ بڑی سکسیسفل جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ یہ برطانیہ لنڈن کے اندر جو ہے وہ محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے یا ان تک پیغام پہنچانے کے لیے جاتے تھے. محسن نقوی اور ملک احمد خان دونوں اکٹھے سفر کرتے تھے برطانیہ, اور دونوں اکٹھے جا کر جو آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اچیو بھی کیا. تو ہمیشہ سکسیس ریٹ دیکھا جائے تو ان کا 100% ہے. لیٹ سی کہ جو رات کو وہ الوداع کرنے کے لیے آئے ہیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو, وہ محض الوداع کرنے آئے تھے یا جو ججز کی تعیناتی ہے اس سے متعلق بھی معاملے کے اوپر انہوں نے کوئی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے درخواست کی ہے. لیٹ سی جی, آج شام تک جو ہے وہ چیز واضح ہو جائے گی اور یہ معاملہ کیا سمت اختیار کرے گا. کل یہ کورٹ کے اندر بھی یقینی طور پر یہ صورتحال واضح ہو جائے گی اگر رات تک سمری پر دستخط نہ کیے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں, اور آزاد جموں کشمیر کے جو انتخابات ہیں وہ آخری مراحل کے اندر جو ہے وہ داخل ہیں. اور آج جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ان جو تیسرا مرحلہ ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گنتی الٹی تھی اس کو وہ سیدھا کر لیں گے. آج جب یہ الیکشن کا تیسرا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ الٹی گنتی کو جو ہے وہ سیدھا کر دیں گے اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ اس کی کامیابی کے اوپر جو ہے وہ مبارکباد دیں گے. اب رانا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو گنتی ہے وہ سیدھی ہونے جا رہی ہے, یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان اس وقت جو سیاسی درجہ حرارت بلندی پر گیا ہوا تھا اب وہ ٹھنڈا جو ہے وہ ہوتا جائے گا. الیکشن آج آپ کو معلوم ہے کہ پولنگ ہو رہی ہے, اور بظاہر اس وقت تک جو ایک جگہ رکاوٹ آئی تھی تو وہاں پر بھی رکاوٹ جو کوئک رسپانس فورس ہے اس پولنگ اسٹیشن پر جا کر اس رکاوٹ کو دور کیا اور دوبارہ پولنگ کو شروع کرا دی ہے. تو بظاہر یہ جو آخری مرحلہ ہے یہ بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھرپور طریقے سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ جو آبجیکٹیو حاصل کرنا چاہتے تھے کہ انتخابات کو تاخیر کا شکار کرائیں, انتخابات کو ملتوی کرائیں, الیکشن کے پروسیس کو ڈی ریل کریں, وہ ممکن نہیں ہو سکا. الحمدللہ آزاد جموں کشمیر کی عوام نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے. آزاد جموں کشمیر کی عوام نے اپنے ووٹ کے حق کے اوپر جو ہے کسی قسم کی رکاوٹ کو قبول نہیں کیا, وہ کسی کے ورگلانے میں نہیں آئے, اور انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق جمہوری روایات کے تسلسل کے لیے یعنی انتخابی عمل میں جو ہے حصہ ڈالا ہے اور بھرپور طریقے سے شرکت کی ہے. اور اسی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ رہا ہے پہلے 2 فیزز کا وہ 40% پلس رہا ہے, اور 40% پلس ہی ہمیشہ سے یعنی آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کے اندر ٹرن آؤٹ رہا ہے. تو لہٰذا جو یہ باتیں کر رہے تھے کہ الیکشن میں عوام کی دلچسپی نہیں ہے وہ محض جھوٹے اور یعنی کھوکھلے نعرے تھے. اینڈ میں بات کرتے ہیں جی, امپورٹنٹ خبر ہے کہ ایرانی جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی, انہوں نے مکہ معاہدے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس اس بات پر تشویش کی کوئی وجہ نہیں کہ ترکیہ, پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا یہ معاہدہ ایران کے خلاف ہے. یہ تو واضح کر دیا جی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تینوں ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ ایران کے گہرے مذہبی, تاریخی اور تہذیبی تعلقات ہیں. اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا کہ ترکیہ اور پاکستان دونوں ہمسایہ مسلم ممالک ہیں اور ان کے درمیان دوستی کی تاریخ بہت طویل ہے. اسماعیل بقائی جو کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں, ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ پیش رفت خطے کے ممالک کے تصورات اور سوچ میں تبدیلی کی ایک اہم علامت ہے. تو واضح طور کے اوپر جی جو ایران سے متعلق لوگ یہ کیا سریاں کر رہے تھے کہ پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والا جو یہ معاہدہ ہے اس پر ایران جو ہے وہ تشویش کا اظہار کرے گا, ایران اس کو اپنے خلاف ایک الائنس تصور کرے گا, تو ایسا تو نہیں ہوا. ایرانی آپ کو معلوم ہے کہ بڑے میچور طریقے سے, بڑی کیلکولیشن کے بعد, بڑا سوچ و غور کے بعد وہ اپنا ریئیکشن دیتے ہیں, اور ایران نے کھل کر اپنا جو ہے وہ ریئیکشن دیا ہے, بلکہ اس تاریخی معاہدے کو ویلکم کیا ہے. بلکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان, سعودی عرب اور ترکیہ تینوں مسلم ممالک کے ساتھ ان کے گہرے برادرانہ تعلقات ہیں.
تو جو لوگ یہ تصورات کے اندر یہ بات سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید ایران جو ہے وہ تشویش کا اظہار کرے گا تو انہیں بھی مایوسی ہوگی. اور الحمدللہ سوائے انڈیا کے اور اسرائیل کے پوری دنیا جو ہے وہ اس جو نیو ارینجمنٹ ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا، اس کو مثبت انداز میں دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ دو ممالک ایسے ہیں جن کو تشویش ہے اور ہونی بھی چاہیے. بہرحال ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ معاہدہ صرف یعنی ان تینوں ممالک کے اپنے دفاع کے لیے ہے، نہ کہ کسی ملک کو یعنی وہ اس میں نشانہ بنانے کے حوالے سے کوئی عزائم رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سفارتی محاذ کے اوپر ان تینوں ممالک کا جو قد ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اور دفاعی اعتبار سے بھی یہ تینوں ممالک پہلے سے زیادہ 3 گنا زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں، جو کہ خوشائند بات ہے. الحمدللہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ تینوں برادر اسلامی ممالک ہیں جو کہ اب 3 نہیں بلکہ ایک ملک تصور ہوں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.